أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله تعالى وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ محترم حاضرین، گزشتہ ہفتے ہم نے قرآن مجید فن حمید کا مختصر کا تعارف بیان کیا تھا، لیکن جامع، اور اس مختصر تعارف کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے 3 حوالوں سے مفاہیم بھی بیان کی تھی کہ لفظ قرآن اگر قرون سے ہے تو اس کی تفسیر کیا ہے، اور اگر یہ قراءتن سے ہے تو اس کی تفسیر کیا ہے، اور اگر یہ قرون سے ہے تو اس کی تفسیر کیا ہے۔ تینوں حوالوں سے قرآن مجید کی برکات اور ثمرات جو ہیں وہ عالم کے اندر کائنات میں پھیلی ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا نام قرآن مجید کے ساتھ فرقان بھی ہے، اور یہ لفظ فرقن سے بنا ہے، اس حوالے سے بھی مختصراً اور واقعات نزول قرآن مجید سے بھی مختصر اور جامع تھوڑا سا عرض کیا تھا۔ ایک حدیث شریف بھی قرآن مجید فرقان حمید کے تعارف میں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آج کی اس نشست میں اور اس درس میں ہمارا عنوان ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں ہے، ایک تو یہ چیز بیان کی جائے گی، اور دوسرا اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کا جو فرق ہے وہ بیان کریں گے، اور تیسرا قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب اور قرآن مجید فرقان حمید کا جو جمع ہے یہ کیسے ہوا، مختصراً کوشش کریں گے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ عرض کیا جائے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا نزول حضور علیہ السلام پر کیوں ہوا، اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ ہم انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ حق تعالیٰ کے احکام کو ہم مانیں، انہیں تسلیم کریں، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے کہ یہ احکامات حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوں اور منتقل ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شان یہ نہیں کہ وہ بلا واسطہ کسی غیر نبی سے کلام کرے۔ اگر حضرت جبریل امین انسانی شکل میں آ کر لوگوں کو احکام سنا جاتے تو بھی ان پر عمل کرنا ضروری نہیں، جیسا کہ مشکات شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک بار حضرت جبریل امین شکل انسانی میں سائل بن کر حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کیا ہے۔ حضور نے اس کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے، حضور نے بتایا۔ پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے، پھر حضور نے اس کا جواب دیا۔ تو جب وہ دریافت کر چکے اور چلے گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے اور تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یعنی اگر حضرت جبریل خود ہی اپنی زبان سے اسلام، ایمان اور احسان کی تفصیل بیان کر دیتے تو اس پر عمل ضروری نہ ہوتا، لازم نہ ہوتا، لیکن حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جبریل امین نے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری اطاعت ان حضرات پر واجب نہ ہوگی، اس لیے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے وہ کلمات لوگوں کو سنوائے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے یہ قرآن مجید فرقان حمید اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے قلب اقدس پر نازل فرمایا، اور حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ملا، اور حضور علیہ السلام ساری کائنات کی طرف آپ تشریف لائے تو ہر ایک پر، ہر انسان پر ایمان لانا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ائمہ یعنی مجتہدین اور بڑے بڑے فقہا جو مسائل دین بیان کرتے ہیں اور ان کا قیاس وہ بھی حق تعالیٰ کے فرمان یا حضور علیہ السلام کی ارشاد پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اس مختصر سی گفتگو سے یہ بات ثابت ہو گئی، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ سارا دین حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ
کہ مسلمان اپنی زندگی حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نمونۂ حیات کے سانچے میں ڈھال دے، کیونکہ اسلام کا منبع، معدن اور مصدر حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہہ دیا وہ اسلام، اور جو آپ نے کر دیا وہ اسلام، اور جو کام آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اسے منع نہیں فرمایا وہ بھی اسلام۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بمنزل آفتاب، اور اسلام اس کی شعاؤں کی ماں۔ جس طرح شعائیں سورج سے الگ نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسلام بھی حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کسی شخص کے مسلمان ہونے کا اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیکر رسالت کے غالب میں ڈھال لیا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید سورہ احزاب میں بھی فرمایا گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اور ایک معنی اس کے یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے زیادہ ان کی ذات کو اختیار کرتے ہیں، یعنی ہماری ہر حرکت، ہر فعل، ہر قول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثابت ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ جب اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہے تو یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ جب اسلام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی حاضر و ناظر ہیں، موجود ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہیں تو وہ خود ان کو اپنی عقل سے غور کرنا چاہیے کہ وہ اسلام ہی کا انکار کریں، کیونکہ اسلام تو سارا حضور سے ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو؟ اگر آپ اپنے کلمہ طیبہ پر ہی غور کریں تو کلمہ طیبہ کا ہی ہمارے ترجمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب رسول ہیں تو موجود ہیں، آپ حاضر اور ناظر ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں جو قرآن کی روشنی میں ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار، کسی مشکل میں آپ کا امتی حضور کو یاد کرے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو ختم ہو۔ اور آپ کے شہزادے حضرت مفتی اعظم حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا کہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہو۔ اے اللہ کے رسول، آپ تو ہماری جان ہم سے دور ہو سکتی ہے لیکن آپ ہم سے دور نہیں ہیں، ہماری جان سے زیادہ قریب ہو ہم سے، تمہیں قریب جو ہم کو ہے دور آنکھوں میں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان سے دور نہیں ہیں۔ ہاں ہم اپنی کمزوریوں کے سبب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو گئے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے دور نہیں ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور ہم سے دور ہیں اور ہم حضور سے دور ہیں، حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مفہوم کو بھی اس طرح سے ایک نعت میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں خدا سے جدا دیکھتے ہیں جو تمہیں ظالم ہے، زیغ قلب میں ان کے فطور آنکھوں میں۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے قریب ہیں۔ اگر حضور ہم سے دور ہو جائیں تو ہم تو مسلمان رہیں۔ تو ہمارے اس کلام کا نتیجہ یہ نکلا کہ اصل غلامی حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اسی لیے کہ اصل الاصول بندگی استاد برکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی سچی غلامی نصیب فرمائے، تاکہ قرآن مجید کی جو حقیقی برکات اور ثمرات ہیں وہ ہمیں نصیب ہوں۔ اور اس کی تفصیل میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت، حضور کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ حضرت جبریل امین رب تعالیٰ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان پیغام پہنچانے والے ہیں، قاصد، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خادم ہیں۔
جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام حکمت الہیہ کے اختیار والے حکام ہیں، اور حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں تک، انبیاء کرام علیہ السلام تک لانے والے ہیں۔ یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے حوالے سے عرض کیا کہ قرآن مجید کا نزول حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ دوسرا آج کا عنوان ہمارا ہے کہ قرآن پاک اور حدیث میں فرق کیا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں ہی وحی الہی ہے۔ قرآن تو سب جانتے ہیں کہ یہ وحی الہی ہے، لیکن حدیث بھی وحی الہی ہے۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ دونوں کی اطاعت ہمارے اوپر ضروری ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن کریم کی عبارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مضمون بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح جبریل امین لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وحی الہی سنایا آپ نے، اسی طرح بلا کسی فرق کے حضور علیہ السلام نے اس کو بیان کیا اور کاتبین وحی جو تھے اس کو لکھ لیا۔ حدیث میں یہ ہے کہ مضمون، اور حدیث یہ ہے کہ مضمون رب کی طرف سے ہے اور الفاظ حضور علیہ السلام کے اقوال کے۔ اب اس مضمون کا رب کی طرف سے آنا یا بطور الہام ہوتا ہے یا فرشتہ ہی عرض کرتا ہے، یعنی احادیث کی بات کرتا ہے، لیکن اس کی ادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ سے ہوتی ہے، اسی لیے اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اس کی تلاوت بجائے قرآن کے نماز میں نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل مضمون پر ہوتا ہے اور تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ کیونکہ مضمون اور الفاظ سب وحی الہی کے رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو وہ ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے قرآن پاک کے احکام حدیث سے منسوب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قرآن شریف اور حکمت سکھاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، دونوں فرمایا، کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر حدیث شریف ماننے کی ضرورت نہ ہوتی تو حکمت کا ذکر یہاں پر نہ فرمایا، یعنی قرآن مجید میں صرف وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ نہ آتا، لیکن کتاب کے ساتھ حکمت کا بھی ذکر ہے تو معلوم ہوا کہ کتاب کے ساتھ حکمت کو، حدیث کو بھی ماننے کی ضرورت ہے۔ تو حکمت کا ذکر فرمایا گیا، اور فقط کتاب کا ذکر بھی اگر کافی ہوتا تو اس کے ساتھ حکمت کا ذکر نہ کیا جائے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حدیث ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن ناقص ہے۔ بعض لوگ آج کل بھی ایسے فرقے بن گئے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث کو مانے تو قرآن تو ناقص ہو جائے گا، معاذ اللہ، یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ حدیث ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن ناقص ہے۔ قرآن پاک مکمل کتاب، مکمل اور کامل کتاب، لیکن اس مکمل میں سے مضامین حاصل کرنے کے لیے مکمل اور کامل انسان کی ہی ضرورت ہے، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں، آپ کے سمندر میں موتی، ہیرے اور جواہرات ہیں، لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے ہر شخص اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ اس کی غواصی کرے اور جا کر کے اس میں سے وہ موتی چن جائے۔ اس کے لیے کسی غواص اور ماہر ہوتا اور ضرورت ہوتی۔ اگر قرآن پاک سے مسائل ہر شخص نکال دیا کرتا اور سمجھ لیتا تو سکھانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجے جاتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی تعلیم کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے قرآن فرمایا گیا اکابر اولیاء امت و علماء اعظام نے کہ قرآن مجمل تھا تو قرآن کو کھولنے والے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح احادیث بھی مجمل تھی، یعنی ان کو بھی سمجھنا مشکل تھا تو ان کو سمجھنے والے، اس کو سمجھانے والے حضور علیہ السلام کی امت کے علماء حق اور مجتہدین ہیں۔ یہاں آپ یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ جس طرح قرآن شریف کے ہوتے ہوئے حدیث پاک کے ماننے کی ضرورت ہے،
اور حدیث کے ماننے سے قرآن کا ناقص ہونا لازم نہیں آتا، بالکل اسی طرح حدیث اور قرآن کے ہوتے ہوئے ہم جیسوں کو فقہ کے ماننے کی بھی ضرورت ہے، اور فقہ کے ماننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن اور حدیث جو ہیں وہ ناقص ہیں، بلکہ ہم جیسے کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے علم فقہ کو ماننا ضروری ہے، تاکہ بآسانی قرآن و حدیث پر عمل کر سکیں، کیونکہ ہر ایک قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اپنے میں سے امر والوں کی، یعنی ائمہ مجتہدین کی۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول و فعل جو منقول ہو جائے، یعنی جو ہم تک پہنچے، وہ حدیث ہے، خواہ ہمارے لیے لائق عمل ہو یا نہ ہو، مگر سنت صرف ان اقوال و اعمال کو کہا جاتا ہے جو ہمارے لیے لائق عمل ہے۔ اسی لیے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علیکم بسنتی فرمایا، یعنی میری سنت کو لازم کرو، اس کو پکڑ لو، ہر ایک اس کو اختیار کرو۔ کہیں کسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں علیکم بے حدیثی نہیں فرمایا کہ میری ہر حدیث کو لازم کر لو اور پکڑ لو، یعنی حدیث کے لیے یہ آیا کہ جو بات مجھ سے سنو وہ آگے پہنچا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میری حدیث اپنے اوپر لازم کر۔ ہاں، سنت کے لیے فرمایا کہ علیکم بسنتی۔ اسی لیے یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا کے اندر کوئی شخص بھی اہل حدیث نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام حدیثوں پر عمل ناممکن ہے۔ ہاں، اہل سنت ہو سکتا ہے، یعنی تمام سنتوں پر عمل کیا جائے، اور اسی لیے سنت کی تشریح ہمارے علماء اعظام نے یہ کی ہے کہ وہ راستہ جو دین حق میں ہمارے عمل کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت حق پر ہیں، کیونکہ ہم قرآن مجید، قرآن حمید، احادیث، اسلامی فقہ، ائمہ مجتہدین کو ماننے والے ہیں، اور یہی سلسلہ علماء حق کے ذریعے سے قرآن مجید اور صاحب قرآن حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ میں نے قرآن اور حدیث کا فرق مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا۔ تیسرا جو آج کا ہمارا عنوان ہے وہ قرآن پاک کی ترتیب اور اس کا جمع ہونا ہے، کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کیا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کو کس طرح جمع کیا گیا۔ اس کو سمجھنا اور جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سے عیسائی مستشرقین اور وہ لوگ جو اسلام کی معلومات نہیں رکھتے، وہ اس پر بہت سے سوالات اور اعتراضات کرتے ہیں کہ قرآن مجید جیسا نازل ہوا تھا جس ترتیب سے، اس ترتیب سے آج ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم قرآن پاک کی ترتیب اور اس کے جمع کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک لوح محفوظ میں تھا۔ قرآن کریم نے خود فرمایا قرآن مجید فی لوح محفوظ، پھر وہاں سے پہلے آسمان پر لایا گیا، پھر وہاں سے 23 سال میں آہستہ آہستہ حضور علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا، جس کو ہم نے سابقہ درس میں بھی عرض کیا تھا۔ مگر یہ نازل ہونا اس لکھے ہوئے کی ترتیب کے موافق نہ تھا، یعنی جس طرح قرآن مجید نازل ہوتا تھا وہ اس طرح سے نہیں تھا جیسے کہ لوح محفوظ پر محفوظ تھا، کیونکہ یہ نزول بندوں کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ جس آیت کی ضرورت ہوئی وہی آ گئی۔ مثلا اگر اول حصے شراب کے حرام ہونے کی آیتیں اتر آتی تو یقیناً عرب کے نئے مسلمانوں کو دشواری واقع ہوتی، کیونکہ وہاں عام طور پر شراب پی جاتی تھی۔ اسی طرح سارے احکام کو آپ سمجھ لیں، لیکن چونکہ حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک لوح محفوظ پر تھی، اس لیے آپ ہر آیت کے نزول کے وقت اس کو ترتیب سے جمع کروا دیتے تھے۔ اس طرح کہ جو حضرات کاتب وحی مقرر تھے ان کو فرما دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو، اور یہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق تھی۔
اور یہ طریقہ اس وقت یہ تھا کہ حضرت زید بن ثابت و دیگر بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس خدمت کو انجام دینے کے لیے مقرر تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ میں تھے تب بھی یہ کاتبین مقرر تھے، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ شریف تشریف لے آئے تو اس وقت بھی کاتبین تھے اور ان کی تعداد بڑھ گئی، اور یہ کاتبین حضور کی تعلیم کے عین مطابق قرآن مجید فرقان حمید کو لکھا کرتے تھے۔ جس وقت جو آیت و ترتیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اونٹ کی ہڈیوں پر، کھجور کے پٹھوں پر اور مختلف کاغذوں پر یہ لکھ لیتے تھے، اور یہ چیزیں متفرق طور پر لوگوں کے پاس رہیں، لیکن ان حضرات کو زیادہ اعتماد اپنے حفظ پر تھا۔ وہ عرب کے لوگ حفظ کے اندر ماہر تھے، ہر بات کو وہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید تو بدرجہ عقل انہیں حفظ تھا، یعنی عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پورے قرآن پاک کے حافظ تھے، جیسا کہ آج حافظ موجود ہیں ہمارے گھروں میں۔ بچہ اور بچیاں بھی بہت سی بکثرت ایسی ہیں جو قرآن مجید قرآن حمید بچپن ہی میں حفظ کر لیتی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ یوں سمجھے کہ قرآن پاک کی ترتیب خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی تھی، لیکن ایک جگہ کتابی شکل میں جمع نہیں کرتا۔ اس کی 3 وجہیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ صدہا حافظ اس کو اسی ترتیب سے یاد کر چکے تھے جو آج تک چلی آ رہی ہے، اور نماز میں پڑھنا بھی فرض تھا، اور نماز کے علاوہ بھی صحابہ کرام برکت کے لیے اس کو اکثر اوقات پڑھتے ہی رہتے تھے، اس لیے اس کے ضائع ہونے کا کچھ اندیشہ نہیں تھا۔ اور دوسرے یہ کہ جہاد اور دیگر ضروریات کی وجہ سے اتنا موقع نہ مل سکا کہ اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اور تیسرے یہ کہ جب تک پورا قرآن پاک نہ آ جاتا اس کو جمع کرنا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ ہر سورت کی کچھ آیات اتر چکی تھی اور کچھ اترنے والی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ روز پہلے نزول قرآن کی تقریر ہوئی۔ غرض یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگی میں قرآن کریم کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہ ہو سکا، البتہ مرتب ہو گیا، اور حضور نے اسی ترتیب کے مطابق جو لوح محفوظ کی تھی اپنے صحابہ کو بتا دیا تھا، لکھوا دیا تھا، اور صحابہ کرام کے سینے میں اسی طرح محفوظ رہا۔ اللہ کی شان کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب ملک یمامہ کے علاقے میں جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سخت جنگ کرنی پڑی، اور اس جنگ میں تقریباً 700 حافظ قرآن بھی شہید ہو گئے۔ یعنی اس جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو اور اس جھوٹے مدعی نبوت کو تو قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ یہ فتنہ تو ختم ہو گیا، لیکن ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوا کہ بہت سے صحابہ جو شہید ہوئے ان میں 700 حفاظ تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات القا کی، اور وہ بارگاہ صدیق میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر اسی طرح حافظ اور قرہ شہید ہوتے رہے تو بہت جلد قرآن پاک ہمارے پاس محفوظ نہیں رہے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع فرمایا جنہوں نے حضور علیہ السلام کے زمانے پاک میں وحی لکھنے کی خدمت انجام دی تھی، اور اس کا محتمل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا کہ تم تمام جگہ سے قرآن پاک کی آیات جمع کر کے کتابی شکل میں تیار کریں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے نہیں کیا یا ان کے عہد میں نہیں ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اچھا کام ہے، یعنی اس کو کرنا چاہیے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کام جو اچھا ہو اس کو کرنا چاہیے۔ اس سے بدعت حسنہ کا ثبوت ہمیں ملا کہ جتنے کام آج بھی ہمارے زمانے میں اچھے ہوتے ہیں اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں، وہ یقیناً جائز ہیں، جیسے کہ میلاد شریف ہے، برسی ہے، عرس ہے، ایصال ثواب کی مختلف ہمارے یہاں محافل ہیں، یہ سب کار خیر ہیں جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اگرچہ کہ عین اسی صورت سے یہ صحابہ کے دور میں نہ ہوئی ہو، تو ان عمل سے بدعت حسنہ کا بھی ثبوت ہمیں ملا۔ حضرت زید
زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت محنت اور جانفشانی سے ان تمام آیتوں کو یکجا جمع کیا جو کہ لوگوں کے سینوں اور کھجور کے پٹھوں اور ہڈیوں میں لکھی ہوئی تھی، اور ترتیب وہی رہی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ یہ قرآن کا نسخہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں ان کے پاس رہا، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر ان کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پاک ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ البیلیا اور آذربائیجان کے کفار سے جنگ فرما رہے تھے، وہاں کی مہم سے فارغ ہو کر جب وہ بارگاہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، لوگوں میں قرآن پاک کے متعلق اختلاف شروع ہو گیا، اگر یہ اختلاف بڑھتا رہا تو مسلمانوں کا حال کہیں یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جائے، لہٰذا آپ اس کا کوئی انتظام کیجیے۔ وجہ اختلاف کی یہ تھی کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخوں میں حضور علیہ السلام کے وہ الفاظ بھی لکھے تھے جو آپ نے بطور تفسیر ارشاد فرمائے تھے، اور وہ حضرات اس کو قرآن ہی کا جز سمجھ گئے تھے، حالانکہ وہ الفاظ قرآن کا جز نہ تھے، جیسے کہ مصحف ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ نیز ایک نسخہ تمام ملک کے مسلمانوں کے لیے اب کافی نہ تھا۔ نیز حافظ صحابہ کرام جو لقمہ قرآن مجید میں لگتا تھا اس کے نکالنے میں بہت دشواری ہوتی تھی۔ ان وجوہ کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حکم دیا اور فرمایا کہ ان کی مدد کے لیے عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبداللہ بن حارث ابن حشام کو مقرر فرمایا کہ آپ ان سب کو لیں، اور ان حضرات نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے پہلے جمع کیے ہوئے قرآن کو منگایا اور پھر اس کا مقابلہ حفاظ کے حفظ قرآن سے نہایت تحقیق کے ساتھ کر کے 6 یا 7 نسخے نقل کیے، اور یہ نسخے پھر آپ نے عراق، شام، مصر وغیرہ اسلامی ممالک میں بھجوا دیے، اور اصل نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا، اور جن صحابہ کرام کے پاس تفسیر سے ملے ہوئے قرآن کے نسخے تھے وہ اور اس کو قرآن پاک ہی سمجھ بیٹھے تھے، ان کو منگوا کر آپ نے ان سے واپس لے لیا، کیونکہ ان نسخوں کا باقی رہنا آئندہ بڑے فتنوں کا دروازہ کھول دیتا کہ آئندہ لوگ اس کو قرآن پاک ہی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت میں بعض قبیلوں کو پہلے اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ اپنی قرأت کے مطابق پڑھ لیں، یعنی کہیں کہیں بعض جگہوں پر ایسا فرق آتا تھا کہ تعلمون و تعلمون، تو یہ کام بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ایک ہی قریش لغت قریش کے مطابق جمع فرما کر اسی قریش کی لغت کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کو آپ نے جمع فرما دیا۔ الحمدللہ اب تک قرآن پاک اسی طرح بلا کم و کاست مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری اس مختصر سی گفتگو سے آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ قرآن پاک کی ترتیب نزول قرآن کے مطابق ہے، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے تھا، اور جیسے حضور علیہ السلام نے ترتیب دی اسی کے مطابق قرآن پاک آج بھی الحمدللہ تعالی ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، اور اس کو سب سے پہلے کتابی شکل میں ترتیب دینے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس لیے آپ کا لقب جو ہے جامع القرآن ہے۔ یہاں سے ایک نقطہ صاحب تفسیر اشرف التفاسیر نے لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جبکہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، جس بیعت کو ہم بیعت رضوان کہتے ہیں، اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں گے، کیونکہ ان کو حضور کی طرف سے مکہ معظمہ بھیجا گیا تھا، تو حضور علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ، اور خود ان کی طرف سے حضور نے بیعت فرمایا، تو حضور علیہ السلام کا ہاتھ گویا عثمان غنی کا ہاتھ ہوا، اور حق تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تو گویا اس واسطے سے عثمان غنی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، اور قرآن کریم میں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو یوں کہ کلام اللہ ید اللہ نے جمع فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے عثمان غنی کو جمع قرآن کے لیے منتخب فرمایا گیا۔
یہ مختصراً میں نے جمع قرآن کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی، اور مختصراً قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کس طرح سے ہے، اور قرآن مجید کا حفظ، اور قرآن مجید کے حفظ کے ساتھ تیسری قرآن مجید کے جو فضائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہم عرض کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ تعوذ اور تسمیہ کی تفسیر عرض کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ سے تفسیر شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میرا بیان کرنا اور آپ سب کا موجود ہونا اور سننا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور آپ سب حاضرین کو قرآن مجید قرآن حمید کی برکتیں عطا فرمائے، اور دارین کی عزتوں سے برکتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا